ڈیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی ترقی کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے دشمن حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، وہ ہے بھارت۔ اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں اظہار خیال کیا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان اپنا 5th جنریشن کا طیارہ 2025 تک مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان نے پروجیکٹ عزم کے تحت یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور JF-17 تھنڈر بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے 5th جنریشن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ 2025 تک منظر عام پر آ جائے گا۔ اس طرح پاکستان طیارہ سازی میں ایک مقام حاصل کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھارت ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تو پاکستان کے مقابلے کا طیارہ نہیں بنا سکتا۔ پاکستان کے طیارے کے بارے میں سن کر اس نے اپنے طیارے AMC کے بارے میں دنیا کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ اس طیارے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ طیارہ کون سا ہے اور بھارت اس کے بارے میں کیوں خوش فہمی کا شکار ہے۔ لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنی اصل موضوع کی جانب۔ پیارے دوستو، یورو ایشین کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بھارت جو اپنا 5th جنریشن کا طیارہ بنانے کی جو ناکام کوشش کر رہا ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کا 5th جنریشن پروجیکٹ اور امریکہ سے F-35 طیاروں کے حصول میں ناکامی نے بھارت کو دنیا میں شرمندہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ روس نے بھی ہاتھ کیا ہے اور اسے Su-57 طیارے کی تیاری میں اسے راستے میں ہی چھوڑ دیا اور اس کی تکمیل بھی نہ ہو سکی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ بھارت بار بار طیارہ سازی کی مہم میں مسلسل ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب باتوں کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کو اتنی جلدی کیا تھی کہ 5th جنریشن طیارہ فوری طور پر حاصل کر لے، لیکن اس کی ہر کوشش میں اس کی ناکامی ہے۔ اس کی ناکامی اس کی ذلت کا باعث بنی، اور کہیں ایک ملکوں سے طیارہ سازی کے معاہدے کیے جاتے ہیں اور وہ بھی ختم کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 2010 میں بھارت اور روس کے درمیان طیارہ سازی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت نے روس کے ساتھ مل کر 12 عدد فائٹر طیارے بنانے تھے، اور ان طیاروں کی 2 اقسام بتائی جا رہی تھیں۔ پہلی اقسام میں سنگل سیٹر اور دوسری اقسام میں ڈبل سیٹر طیارے بنانے کا معاہدہ شامل ہے، لیکن روس نے اس کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ معاہدہ برابری کی بنیاد پر ہوگا اور ان طیاروں کے نفع نقصان میں روس اور بھارت برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر ان کی مارکیٹ بھی کی جائے گی تو برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ لیکن بھارت کے بارے میں جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ انتہائی جھوٹا اور مکار ملک ہے اور ہر بات میں اپنے مفادات کو ہی مد نظر رکھتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت بھارت نے روس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بھارت کو بہت سارا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ پیارے دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ اگر بھارت روس کی تجویز مان لیتا تو اس وقت بھارت کے پاس 5th جنریشن کے کئی ایک طیارے موجود ہوتے، لیکن بھارت نے اپنے لالچ میں یہ سارا کھیل خراب کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر بھارت نے ارادہ کیا کہ روس سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن روس نے اب کی بار اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور صاف صاف جواب دے دیا۔ بعد میں بھارت نے ایک اور منصوبہ شروع کرنے کا ارادہ کیا اور ایک کمبیٹ طیارہ بنانے کی کوشش ہوئی۔ اس طیارے کے بنانے کے لیے 5 سے 6 سال کا عرصہ چاہیے تھا، لیکن بھارت کے ناتجربہ کار انجینئر اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار نہ ہوئے کہ وہ 5 سال پروجیکٹ کو مکمل بھی کر سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کے سائنسدان 50 سال میں بھی اس قسم کا طیارہ نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ماہرین بھی اور بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کو اس طرح کے طیارے بنانے کے لیے جتنا بھی فنڈ درکار ہے اور جس قسم کی مشینری درکار ہے وہ بھارت کے پاس موجود نہیں، اور ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ بھارت اس طرح کا کمبیٹ طیارہ بنا سکے جو کہ بنانے کے لیے خطیر رقم درکار ہے۔ یہ پروجیکٹ شروع سے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہے اور اس قسم کی خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ اگر یہ طیارہ بن بھی جائے تو اس قسم کا طیارہ نہیں بن سکے گا جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اس طرح طیارے میں بہت سی فنی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بناوٹ کے لحاظ سے بھی یہ طیارہ زیادہ پائیدار نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر یہ ایک درمیانی سائز کا طیارہ ہوگا اور اس دور کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے دنیا میں اس کی شہرت وہ نہیں ہوگی
जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर की हो चुकी है। ये त्यारा सिर्फ दूसरे ममालिक पर बम गिरा सकेगा, लेकिन एक त्यारे में बम गिराने की सहूलत काफ़ी नहीं होती। इसे और भी कहीं एक तरह के मिशन पूरे करने होते हैं। इसके साथ साथ इसने अपनी हिफाजत करनी होती है और दुश्मन के त्यारों को भी काउंटर करना होता है और दुश्मन के रेडार से भी बचना होता है। इसलिए भारत का ये त्यारा भी इन सारी सहूलतों के बिना बनाया जाना था, जो कि ज़्यादा कारआमद नहीं हो सकता था। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो त्यारा साजी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए माहिरीन की राय में अगर भारत 5 साल में इस तरह का कोई भी त्यारा बना लेता है तो इसमें जितनी खामियां मौजूद होंगी वो इस त्यारे की नाकामी का मुंह बोलता सबूत होंगी। और अगर ये भी मान लिया जाए कि भारत का ये त्यारा बहुत कारआमद होगा, तो भी इस त्यारे में बहुत सी ऐसी खामियां मौजूद होंगी जो एक त्यारे की बनावट पर एक सवालिया निशान होंगी। और जो भी इस त्यारे का तजुर्बा करेगा उस पर एतराज़ करेगा और इसको एक नाकारा त्यारा समझा जाएगा। अब माहिरीन पूरी शिद्दत के साथ ये बात कह रहे हैं कि भारत कभी भी 5th जनरेशन का त्यारा नहीं बना सकता। तो भारत के पास दूसरे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही हैं कि वो दूसरे मुल्कों के बने बनाए त्यारे खरीदे। और इसके लिए भारत की हमेशा नज़र अमेरिका पर रही है और अमेरिका का F-35 त्यारा भारत की नज़र में है, लेकिन भारत को ये त्यारा मिलना मुश्किल है। इसलिए अब अमेरिका को भारत से वो दिलचस्पी नहीं रही। और अमेरिका की एक आदत भी है कि जब वो किसी मुल्क को अपने त्यारे भेजता है तो उस पर कुछ पाबंदियां भी लगाता है, जिसकी वजह से खरीदार मुल्क इसके सामने सरेंडर कर देता है और इसके सामने बोल नहीं सकता और अमेरिका की हिमायत करना इसकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए भारत को त्यारे देने से पहले न जाने भारत से क्या क्या मुतालबात करेगा। इसलिए ये एक त्यारा है और दुनिया में इसका एक मकाम है और ऐसा त्यारा बिना किसी शोहरत के हरगिज भारत को नहीं दिया जाएगा। ये लिखी पड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये त्यारा इतना महंगा है कि शायद भारत का बजट भी इस बात की इजाज़त ना दे कि ये त्यारा खरीद सके। इस त्यारे की कीमत जो बताई जा रही है 272 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये त्यारा इतना अहम है कि अमेरिका ने इसे अपनी बैरिया और एयरफोर्स में शामिल किया हुआ है। ये त्यारा 3 मॉडल में तैयार किया गया है, जिसमें F-35A, F-35B, F-35C शामिल हैं। और इन तीनों त्यारों में एक बड़ा फर्क रखा गया है, इसलिए इनकी लैंडिंग और टेक ऑफ भी मुख्तलिफ नौइयत की हैं। इसके साथ साथ इस त्यारे की ये भी खूबी है कि ये त्यारे छोटे से रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है और ये खूबी बहुत कम त्यारों में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत इस तरह का त्यारा बनाने की सलाहियत नहीं रखता। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।